اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ دوسرے لیسن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے جو پرائمریلی چیز پڑھی تھی وہ دو باتیں تھیں۔ ایک ہم نے اسم کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ معرفہ ہوگا تو الف لام کے ساتھ آئے گا اور نکرہ ہوگا تو تنوین کے ساتھ آئے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم جو ہے وہ اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے۔ جب دن دن کی آواز آتی ہے تو مرفوع ہوتا ہے، جب دن دن کی آواز آتی ہے تو منصوب ہوتا ہے، اور جب دن دن کی آواز آتی ہے تو مجرور ہوتا ہے۔ اسم کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ جو ہے عربی میں وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اور جملے کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ہم؟ گروپ آف ورڈز دیٹ کنویز اٹس کمپلیٹ سینس، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو آپ تک بات کو پوری طرح کنوے کر دے، وہ جملہ کہلاتا ہے۔ اور جملہ جو ہے عربی میں دو طرح کا ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ نام سے بالکل ظاہر ہے، اس کو جملہ اسمیہ کو ہم کہتے ہیں انگلش میں نومینل سینٹنس، اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ وربل سینٹنس کہلاتا ہے۔ نام سے بالکل ظاہر ہے، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوگا، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوگا۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں محمد طالب، ہم کہتے ہیں الکتاب جدید، اور ہم کہتے ہیں ھذا کتاب۔ محمد کون سا ناؤن ہے؟ محمد پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے۔ الکتاب پراپر ناؤن ہے، ھذا پراپر ناؤن ہے، لیکن طالب نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، جدید کامن ناؤن، پھر کتاب۔ اور میں قرآن مجید کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قتل داؤد جالوت۔ قتل ایکشن ہے نا، اور ٹائم کے ساتھ، یعنی پاس میں کوئی کام ہو چکا ہے، تو قتل جو ہے یہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ فعل ہے۔ آپ جب بھی کہیں ایکشن ہوگا دیر مسٹ بی اے ڈور آف ایکشن، یہ دو چیزیں تو لازمن ہوں گی۔ قتل ہوا ہے تو کوئی قاتل بھی ہوگا نا، جس نے کچھ کیا ہوگا، اور کوئی مرا بھی ہوگا، تو جو ڈور آف دا ایکشن ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے نا، اس کو عربی میں ہم فاعل کہتے ہیں۔ اور جو ریسیپینٹ آف دا ایکشن ہے، جس پر وہ ایکشن ہوا، وہ کیا کہلائے گا؟ آبجیکٹ۔ اس کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بہ۔ یہاں پہ ڈور آف دا ایکشن کون ہے؟ داؤد، اور مفعول بہ جو ہے آبجیکٹ۔ آبجیکٹ یہاں پہ کیا چیز ہے؟ جالوتا۔ کیسے آپ نے مان لیا کہ داؤد فاعل ہے اور جالوتا مفعول بہ ہے؟ اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کو درست پڑھنا واول سائنز کے ساتھ یہ کتنا ضروری ہے۔ اس کو بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا نا، کل کے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سبجیکٹو کیس کون سا جس میں اسم
مرفوع آتا ہے، یعنی اللہ اور محمد یہ کیا تھے؟ مرفوع تھے، یعنی یہ سبجیکٹو کیس تھے. دیکھیں داود کیا ہے؟ مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ مرفوع ہے نا. تو مرفوع اسم جو ہوتا ہے یہ مرفوع ہے نا. یہ گویا کہ سبجیکٹو کیس تھا، تو یہ ہم نے اس کو کیا کہا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے. اسی طریقے سے اللہ کیا تھا؟ منصوب. محمدن منصوب. جالوتا منصوب. اور منصوب کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹو کیس. گویا یہ مفعول بہ ہے. تو جملہ فعلیہ میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جملہ فعلیہ میں نمبر ایک تو یہ کہ ہم نارملی دو چیزیں تو ضرور ڈھونڈیں گے، ایک فعل ہوگا، ایک فاعل ہوگا. فاعل کی نشانی کیا ہوگی؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور آبجیکٹ یعنی مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوگا. فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب. لہذا اگر ہم کبھی فرض کریں یوں کر دیں اور اس کو میں یوں کر دوں، اب دیکھیے میں نے کیا ظلم کیا. اصل میں جو ڈوئر آف دا ایکشن تھا وہ داود تھا، میں نے اس کو ریسیپینٹ آف دا ایکشن کر دیا، اور جو ریسیپینٹ آف دا ایکشن تھا جس کے اوپر ایکشن ہوا تھا اس کو یہاں پہ میں نے ڈوئر آف دا ایکشن کر دیا، یعنی اس کو میں نے فاعل بنا دیا، اس کو مفعول بنا دیا. سارا مضمون الٹ ہو جائے گا. اب داود مقتول ہے اور جالوتو ہونے کی وجہ سے قاتل ہو گیا. لہذا درست پڑھنا قرآن شریف کا اور یہ جاننا کہ ہم کیوں عربی پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے کہ کہیں نہ بھی لکھا ہو تو ہم پڑھ سکیں کہ کون سی چیز اس میں فاعل ہے، کون سی چیز اس میں مفعول ہے. لہذا اس کو میں لکھوں گا تو یوں جالوتا اور یہ داودو. لیکن دروس لغت العربیہ کی بک 1 میں بالکل آغاز میں ہم نے جو ایکسٹینسو چیز پڑھنی ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. لہذا جملہ فعلیہ بس اس تعارف کے ساتھ یہاں اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. اب جملہ اسمیہ کی طرف آئیں گے. جملہ فعلیہ میں فی الحال آپ نے بس اتنی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جملہ فعلیہ میں دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں، فعل اور فاعل، اور کہیں اگر مفعول بہ ہوگا تو اس کو بھی دیکھیں گے. فعل سے وہ شروع ہو رہا ہوگا اس لیے اس کو وربل سینٹینس کہتے ہیں یا جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا اور اس کا جو مفعول بہ ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. یہاں پہ جملہ فعلیہ کو فی الحال کنکلوڈ کر رہے ہیں. جملہ اسمیہ کی طرف اب انشاءاللہ چلتے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے 3 جملے یہاں لکھے ہوئے ہیں جملہ اسمیہ کے نا. میں پہلے لکھنے لگا ہوں الکتاب جدید. دی بک از نیو. یہ جو دی بک ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم انگلش میں تو سبجیکٹ ہی کہہ دیتے ہیں. یہ جو ہے پراپر ناؤن ہے، اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. اور اس کا نیو ہونا یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے. اس کا نیو ہونا یہ خبر ہے اس کے بارے میں، یہ پریڈیکیٹ ہے کہ یہ بک جو ہے یہ نئی ہے. اچھا یہ جو از ہے اس کو ہم ہیلپنگ ورب کہتے ہیں یا اس کو ہم کپولا ورب کہتے ہیں. عربک کے اندر یہ کپولا ورب جو ہے یہ جملے کے اندر ہی شامل ہوتا ہے. یہ علیحدہ سے کوئی لفظاً آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ جو الکتابو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں مبتدا. اور جدیدن جو ہے یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں خبر. جملہ اسمیہ میں ہم 2 چیزیں ڈھونڈیں گے. جیسے ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ میں بھی نارملی ہم 2 چیزیں ڈھونڈتے ہیں، فعل اور فاعل. جملہ اسمیہ میں بھی ہم 2 چیزیں لازماً ڈھونڈیں گے، ایک مبتدا ایک خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا وہ اسم ہوگا جس سے جملہ شروع ہو رہا ہوگا، اور خبر اس کے بارے میں پریڈیکیٹ ہوگا وہ جو بعد میں آ رہی ہوگی. جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے یہ لازماً 2 چیزیں ہوگا.
دیکھیے یہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے نا، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے اور آخر میں سنگل ضمہ ہے، تو یہ کون سا اسم ہے، معرفہ کہ نکرہ؟ معرفہ۔ گویا پہلی بات یہ کہ مبتدا جو ہے یہ لازماً معرفہ ہوگا۔ آخر میں آپ کو سنگل ضمہ نظر آ رہا ہے، یہ کیا حالت ہے اس کی، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ مرفوع ہے۔ اور یہ ون ورڈ ہے، یہ مرفوع ہے۔ گویا مبتدا جو ہے یہ لازماً دو چیزیں ہوگا، نمبر ایک معرفہ، نمبر دو مرفوع۔ نمبر ایک معرفہ، نمبر دو مرفوع۔ خبر آپ کے سامنے ایک لفظ پر مشتمل ہے، ون ورڈ خبر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ خبر اگر ون ورڈ ہو، اف اٹ از ون ورڈ، تو یہ بھی لازماً دو چیزیں ہوگی، جدید، دن کی آواز آ رہی ہے، کون سا اسم ہے، نکرہ معرفہ؟ نکرہ۔ ون ورڈ خبر ہوگی تو لازماً نکرہ ہوگی، ون ورڈ خبر ہوگی تو لازماً نکرہ ہوگی۔ اور دن کی آواز کیا بتا رہی ہے کہ اس کی کون سی حالت ہے، مرفوع، منصوب، مجرور؟ مرفوع۔ دوسری بات یہ کہ لازماً وہ مرفوع بھی ہوگی۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوگا اور مرفوع ہوگا، خبر اگر ون ورڈ ہوئی تو نکرہ ہوگی اور مرفوع ہوگی۔ دو باتیں اور نوٹ کر لیں، خبر جو ہے will follow مبتدا with respect to number one، جینڈر۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے خبر جو ہے یہ مبتدا کو فالو کرے گی۔ مبتدا اگر مذکر ہوگا، جیسے یہاں مبتدا الکتاب مذکر ہے، تو خبر بھی لازماً مذکر ہوگی۔ یہاں دیکھیں، محمد مذکر، طالب مذکر، الکتاب مذکر، جدید مذکر۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ نمبر دو، نمبر کے اعتبار سے، یعنی عدد کے اعتبار سے۔ مبتدا الکتاب واحد ہے نا، جدید واحد ہے، محمد واحد ہے، طالب واحد ہے۔ گویا مبتدا اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر واحد ہوگی، اور اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر جمع ہوگی۔ جب ہم اسم کی واحد جمع پڑھیں گے پھر وہاں دیکھیں گے، فی الحال یہ ذہن میں آپ رکھ لیں کہ مبتدا نمبر ایک ہمیشہ معرفہ ہوگا، مرفوع ہوگا۔ خبر اگر ون ورڈ ہوگی تو نکرہ ہوگی اور مرفوع ہوگی، اور مبتدا خبر جو ہے مبتدا کو فالو کرے گی جینڈر کے اعتبار سے اور نمبر کے اعتبار سے۔ جینڈر کے اعتبار سے مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ نمبر کے اعتبار سے مبتدا واحد ہوگا تو خبر واحد ہوگی، اور مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر جمع آئے گی۔ تو ابھی ہم نے آج کے لیسن میں یہ چیز دیکھی کہ جملہ جو ہے نمبر ایک، ہم نے کہا کہ جملہ
الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس سے سننے والے کو پوری سینس کنوے ہو جائے تو وہ جملہ کہلاتا ہے. اور جملہ دو طرح کا ہے، نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ. پہلے ہم نے فعلیہ کو دیکھا، ہم نے کہا کہ فعلیہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ جو فعل سے شروع ہوگا، اور اس میں ہم دو چیزیں ڈھونڈیں گے، فعل اور فاعل، فعل اور فاعل، اور اگر ضرورت ہوگی تو مفعول بھی بھی. جیسے جو جملہ ہم نے لکھا تھا اس میں مفعول بھی موجود تھا کہ قتل داود جالوتا. ہم نے کہا فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوگا. جملہ اسمیہ کو ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوگا. جیسے ہم نے کہا کہ محمد طالب، تو اسم سے شروع ہوگا، پہلا اسم جس سے شروع ہو رہا ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جو اس کے بارے میں ہمیں اطلاع مل رہی ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ یا خبر کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ڈھونڈیں گے، مبتدا اور خبر. مبتدا بھی ہم نے کہا لازماً دو چیزیں ہوگا، نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 مرفوع. خبر بھی ہم نے کہا کہ اگر وہ ون ورڈ ہوگی تو دو چیزیں لازماً ہوگی، نکرہ اور مرفوع. پھر ہم نے دو چیزیں اور پڑھی، ہم نے کہا کہ خبر جو ہے یہ مبتدا کو فالو کرے گی، نمبر 1 جینڈر کے اعتبار سے، مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر مؤنث ہوگی، اور نمبر کے اعتبار سے بھی خبر مبتدا کو فالو کرے گی. مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر واحد ہوگی، مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر جمع ہوگی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دروس لغت العربیہ کا پہلا لیسن باضابطہ شروع کریں گے.